آئیے سجدے کے مزید احکامات کے بارے میں جانتے ہیں اور اپنی مزید اصلاح کرتے ہیں۔ احادیث کی روح سے سجدہ کرتے ہوئے اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوں۔ ایڑیوں کو ملایا جائے۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی ہوں۔ پیٹ رانوں سے اور رانیں پنڈلیوں سے جدا ہوں اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں۔ سجدے میں کوہنیاں زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ اور کشادہ ہوں۔ سجدہ 7 ہڈیوں یعنی پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر ہے۔ آئیے اس بارے میں اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ عورتیں بازو زمین پر نہ بچھائیں۔ اس معاملے میں حدیث سے اپنی رہنمائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ سجدہ قرب الہی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے۔ سجدہ جنت میں داخلے کا باعث۔ سجدہ قرب الہی اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لمبا سجدہ کیوں کرنا چاہیے؟ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا۔ بحشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کثرت سجود بحشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے۔ حدیث کی روح سے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے سبب سے ایک گناہ بھی مٹاتا ہے۔ سجدے کی دعاؤں کے متعلق اپنی رہنمائی کرتے ہیں کہ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ نماز میں سجدہ تلاوت واجب نہیں، کر لیا جائے تو افضل ہے، اگر کسی وقت نہ کر سکیں تو گناہ نہیں ہے۔